الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کی آخری عشرات سے ہم آخری عشرے سے مل رہے ہیں. بہت سا وقت گزر گیا اور کل ہم ماہ رمضان کا انتظار کر رہے تھے. آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہے. لوگ عبادات میں مشغول ہیں. پورا مہینہ ہی برکات اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس آخری عشرے کی اپنی ایک اہمیت ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے معلوم ہوتی ہے. آئیے آج ہم اس آخری عشرے کی عبادات کی جھلکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں، احادیث کی روشنی میں، اور پھر ہم یہ کوشش کریں کہ ان لمحات کو ہم اپنے رب کی بندگی کے مطابق گزار سکیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دریا اسے اپنے دامن کو بھر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس لیے اس نے ہمیں مختلف موقع دیے ہیں، لمحات دیے ہیں، جن میں تھوڑی سی بھی عبادت کر کے ہم بہت زیادہ اجر کما سکتے ہیں. اور ان لمحات اور اوقات میں آخری عشرے کی ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت میں ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ القدر، جو ہم قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں پڑھتے ہیں. لیلۃ القدر، قدر والی رات، عزت والی رات. اس کو عزت کیوں ملی؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کیوں نازل ہوا؟ ہماری ہدایت کے لیے. کس مہینے میں نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس لیے تمام مہینوں کا سردار بن گیا. قرآن کیوں نازل ہوا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور اس میں واضح دلیلیں ہیں حق اور باطل کی. سیدھا راستہ کون سا ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں رب سے مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو بات قابل غور یہ ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، جس کی شان بہت زیادہ ہے اور جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو یہاں ہی سے اس لیلۃ القدر کی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ قرآن کے نزول کی رات ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تاکہ اس کی اہمیت کا ذرا اور مزید غور سے سنو کہ کیا خبر ہے، کیا قدر ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. روایات میں آتا ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں مجاہدین کی سیرت کا ذکر کیا کہ ہزاروں سال وہ عبادات میں لگے رہے. ایک آدمی نے 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ایک اتنی عبادت کی. تو کچھ صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، تو ہماری عبادات تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کی کہ تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، لیکن تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی گھڑیاں دے دی ہیں کہ ان میں عبادت کر کے آپ بہت اللہ کے قریب ہو سکتے ہو. ایک رات جس کو مل جائے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر. اور یہ کہاں ہے یہ رات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں پورا رمضان، پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا اس رات کی تلاش میں، دوسرے سال دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور تیسرے سال آپ نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا. تو فرمایا کہ لیلۃ القدر تیسرے عشرے کی راتوں میں ہے، اور پھر فرمایا کہ تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، بخاری کی حدیث ہے. لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے. تو میرے محترم ناظرین، پتہ نہیں آئندہ سال ماہ رمضان آئے، یہ دن آئے ہم ہوں یا نہ ہوں، لہذا ہمیں ان مبارک دنوں میں اور راتوں میں بہت زیادہ محنت جو ہے وہ کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، آپ کمر کس لیتے، تیاری کرتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے رات کو، اور پوری رات آپ عبادت کرتے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ مبارک لمحات دیے ہیں. ان لمحات میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، اور اپنے باقی مشاغل سے ہٹ کے ہم اپنے وقت کو تقسیم کریں. ویسے بھی راتیں چھوٹی ہیں، تلاوت کے لیے تھوڑا سا وقت مختص کر لیں، نوافل کے لیے تھوڑا سا وقت مختص کر لیں، دعاؤں کے لیے تھوڑا سا وقت مختص کر لیں، اور یہ مختلف عبادات جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہمارے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں یہ جمع ہو جائیں گے اور آخرت میں ہمارے کام آئیں گے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور دین اسلام ہمیں آخرت کی کامیابی ہی کے لیے تیاری کی تعلیم دیتا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، اپنا عمر کا وہ حصہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ لگا کے چلے جا رہے ہیں.
جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں. تو کل ہم ماہ رمضان کا انتظار کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان مبارک کو ملا دے، اور آج ماہ رمضان جو ہے وہ اپنے آخری گھڑیوں پہ ہے، جا رہا ہے. اس لیے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے مطابق جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا یا رب مجھے معاف فرما دے. تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں اسے اور کیا چاہیے؟ بادشاہ جس سے راضی ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ ہم کسی بڑے افسر سے تعلق ہو تو خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارا تو فلاں سے تعلق ہے، ہمارا تو وزیر اعظم سے تعلق ہے. لیکن جس کا تعلق رب سے ہو، جو رب کا دوست بن جائے، اور یہ رب کا دوست جو ہے اسی کو ولی کہتے ہیں، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست. اور قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور یہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے. اور یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی ہوئے، تقوی کی زندگی اختیار کی. ماہ رمضان یہی صفت تو پیدا کرتا ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اس سال ہم نے ماہ رمضان کا جو مقصد تھا تقوی، وہ اپنے اندر اس کو ہم نے کتنا پیدا کیا ہے تقوی. اور میں پہلے مختلف دروس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ تقوی کی تعریف کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں کتنا پیدا ہوا کہ رب ناراض نہ ہو جائے. اللہ کے قرآن سے ہماری کتنی محبت ہے اور کتنا ہم نے قرآن پڑھا ہے اور سمجھا ہے. موت کی کتنی تیاری کی ہے. یہ ساری چیزیں تقوی کے حوالے سے ہیں کہ ہر وقت اس بات کی فکر ہو کہ میں یہاں کسی مقصد کے لیے ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے کسی کام کے لیے، اور وہ کام ہے اللہ کی بندگی. اور اللہ کی بندگی میں اس طرح کروں کہ جس طرح میرا رب راضی ہو جائے، اور وہ طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو اس لیے میرے قابل احترام بھائیوں، اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام رمضان کے باقی دنوں راتوں سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پہلے 20 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے بھی تھے اور آپ آرام بھی فرماتے تھے، سوتے بھی تھے. لیکن ان 10 دنوں میں آپ پوری رات عبادت میں، حتیٰ کہ سحری کے وقت تھوڑا سا کبھی کھا لیتے، رات کو افطاری کا بھی وہ افطار کیا اور کھانا وانا نہیں کھایا، بس افطار کرتے تھے پانی کے ساتھ، کھجور کے ساتھ بس. اور کئی دن اس میں گزر جاتے کہ آپ کو کھانا پینا بھول جاتا. اور کچھ صحابہ نے یہ کوشش کی کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صوم وصال رکھیں کہ کھائیں پیئیں کچھ نہ اور روزہ رکھتے رہیں. تو کچھ صحابہ کے اندر کمزوری آ گئی. آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ کہا 2-3 دن سے کچھ نہیں کھایا. بھائی کیوں نہیں کھایا؟ کہ آپ نہیں کھاتے. فرمایا مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. اللہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ تو یعنی روحانیت میں اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے عبادت کے لذات اور جلووں میں اتنے مگن کہ کھانا پینا بھول گئے. یہ ہے روحانیت کی ترقی. تو یہ کیسے آتی ہے؟ یہ اللہ کی بندگی سے آتی ہے. اس لیے ہم رمضان کے آخری عشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک اہم عبادت ہے اعتکاف. رمضان کے آخری عشرے کی عبادات میں سے اعتکاف، جو اس سال بدقسمتی سے یا اللہ کی مرضی سے ہم اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ،
کئی لوگ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال چند کر رہے ہیں اب مختلف مساجد کے اندر. لیکن اعتکاف کی عبادات تو گھروں میں بھی ہم کر سکتے ہیں. جو لوگ اعتکاف مساجد میں کرتے ہیں عبادات، وہی ہم اپنے گھروں میں کریں. اپنے بچوں کو بیدار کریں، گھر والوں کو بیدار کریں رات کو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ایقظ اہلہ، اپنے بچوں اور گھر والوں کو اٹھاتے کہ یہ بچے بھی رب سے مانگیں اور یہ خواتین بھی رب سے مانگیں. اب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت ہے. تو تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مبارک، اللہ کی طرف سے وہ تحفہ، وہ رات لیلۃ المبارکہ، لیلہ قدر جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیں مل جائے، جس میں قرآن حکیم نازل ہوا. اور اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21، 23، 25، 27 اور 29. بعض صحابہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ 27ویں رات میں ہے. تو انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ دکھایا گیا. حضور نے فرمایا آپ کے یہ خواب آپ ملتے ہیں تو شاید یہی ہو، لیکن یہ رات جو ہے کبھی 27 ہوتی ہے، کبھی 25 ہوتی ہے، کبھی 23 ہوتی ہے، پھرتی رہتی ہے ہر سال. اب یہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تو پھر لوگ ایک رات عبادت کر کے بیٹھ جاتے. لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو بتانے کے لیے باہر نکلے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور صحیح حدیث ہے. تو فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن فلاں 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کی وجہ سے مجھے بلا دیا گیا، اور یہی شاید تمہارے لیے بہتر ہو. تو اس سے علماء نے یہ کہا کہ لڑائی آپس میں، حسد جو ہے، لڑائی یہ نحوست کی نشانی ہے، اس سے اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے. اس لیے اس رات میں بھی ان 2 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی جن کا آپس میں ناراضگی یا حسد اور جلس جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، تو پھر ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے. اور معافی دینا، معاف کرنا، یہ بہت بڑا اس میں اجر ہے. اگر تمہیں معلوم ہو اللہ نے فرمایا تو یہ کہ اس میں کتنا اجر ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے معاف کر دیا اور صبر کیا تو یہ بہت اونچا کام ہے، اور اس میں بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. تو اس لیے آئیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ مبارک رات دے دے جس کے بارے میں مجھے ابھی ایک ٹیکسٹ ملا کہ شب قدر کی سال کی مہنگی ترین رات. یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا کہ سال کی مہنگی ترین رات شب قدر، کہ جس کو یہ رات مل جائے تو 83 سال کی عبادت سے افضل، اور 1 گھنٹہ اگر اس میں کوئی عبادت کر لے تو 9 سال کی عبادت سے افضل. 1 منٹ اگر وہ اس رات میں عبادت کر لے تو 55 دن کی عبادت سے افضل. 1 سیکنڈ عبادت کر لے تو 22 گھنٹوں کی عبادت سے افضل. سبحان اللہ، کتنی عظیم رات ہے، کتنی عظیم عبادت ہے. اور امام رازی نے لکھا ہے کہ وہ جو تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل کا نزول ہوتا ہے، اور وہ سلام کرتے ہیں ان لوگوں کو جو عبادات میں لگے ہوئے.
اور جب صبح ہوتی ہے لیلۃ القدر کے دن، رات کو صبح ہوتی ہے، تو جبریل علیہ السلام وہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، او فرشتوں، یا معاشر الملائکۃ الرحیل الرحیل، ابھی ہم نے واپس جانا ہے، ابھی ہم نے واپس جانا ہے۔ تو وہ جو فرشتے اللہ کے جبریل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، وہ اتنے ہوتے ہیں کہ زمین پہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کو اتنی یعنی جگہ فرشتوں کی تنگ ہو جاتی ہے، اتنے نازل ہوتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں چلو اب ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، سلام کر لیا عبادت کرنے والوں کو، ان کے لیے رحمتیں بھیجیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا جبریل ما صنع اللہ بالمسلمین، اے جبریل، اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے اس رات میں محمد رسول اللہ کی امت سے؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ نظر رحمت اور عفو و مغفرت جو ہے وہ ڈالی ہے، اور ان کے لیے معاف کر دیا ہے سوائے 4 آدمیوں کے، اور یہ 4 آدمی جن کی بخشش نہیں ہوئی: شرابی، ماں باپ کا نافرمان، اور قطع رحمی کرنے والا جو اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتا، ان سے ناراض ہے، اور چوتھا آدمی جو ہے المشاحن، جس کے دل میں دوسرے کے بارے میں حسد ہو، بغض ہو، ایک دوسرے سے ناراض ہوں۔ تو بہرحال آئیے ہم یہ دعا یاد کریں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے وقت ضائع کیے بغیر میرے محترم سامعین و ناظرین، اپنا یہ پھر عید کے بعد بہت اوقات ہوں گے باتوں کے لیے، موبائلز کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، لیکن یہ راتیں نہیں آئیں گی، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان مبارک گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔